الحمدللہ تھوڑی سی آواز ہلکی کر دو، سیٹی باندھنا بند کر دو گا، تھوڑی سی ہلکی کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج کی یہ محفل جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ یہاں صرف ہم اور آپ ہی ہیں، تھوڑی آواز اور کم کرو، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں غوث اعظم خود تشریف فرما ہے۔ اور کیوں؟ یہ تو ایک عاشقوں کا انداز ہوتا ہے۔ چند عاشق بیٹھ گئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے، تو غوث اعظم اپنے مزار پہ کیا کریں گے؟ وہ بھی کرم فرما کر تشریف لے آئے گے، کہیں گے میرے عاشق میرا ذکر کر رہے ہیں، انہی کے بیچ میں چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، دولت نہیں دیکھی جاتی، ثروت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ وہاں دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو دولت کو دیکھ کر جایا کرتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو مالداروں کے گھر کو دیکھ کر جایا کرتے ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو سیٹھوں کے یہاں جایا کرتے ہوں گے۔ میرے غوث مال و دولت، شان و شوکت دیکھ کر کسی کے گھر نہیں جاتے، بلکہ اپنے مرید کا دل دیکھ کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں آپ کے وقت میں خلیفہ وقت آپ کی بارگاہ میں اشرفیاں لے کر کے آیا، بہت التجا کی میریاں چلیے، نہیں گئے تو خود آیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں اشرفیاں پیش کی، اے غوث اعظم اسے قبول فرما لیجئے۔ خلیفہ وقت تھا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اشرفیوں کو لیا اور ہاتھ سے نچوڑنا شروع کیا۔ شان غوثیت کو دیکھو، وہ سونے کی اشرفیاں جن کو کوئی ہاتھوں سے دبا نہیں سکتا، میرے غوث اعظم نے ہاتھوں سے جب ان کو دبانا شروع کیا تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا۔
خون ٹپکا اور بہنا شروع ہو گیا۔ خلیفہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے تو غوث اعظم کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، اس میں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ وقت، غریبوں کا خون چوس کر میرے پاس لایا ہے، غریبوں کا خون چوس کر میرے پاس لایا ہے۔ اگر تیرے خلیفہ ہونے کا مجھے خیال نہیں ہوتا، اللہ اکبر، تو میں اس اشرفیوں کو اتنا دباتا کہ یہ خون تیرے محلات تک پہنچ جاتا۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی آج ہم اور آپ محفل منعقد کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امید ہے، امید ہی نہیں یقین کامل ہے کہ یقیناً جس انداز سے، جس محبت سے ہم نے غوث اعظم کو پکارا ہے وہ ضرور تشریف لائیں گے، اور یہاں بیٹھنے والے خوش نصیب ہوں گے کہ اگرچہ غوث اعظم ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن غوث اعظم ہمارے ساتھ ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مشہور ولی ہیں جن کی ولایت کا ڈنکا چاروں طرف بج رہا ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، لنکا و برما، جاپان ہی نہیں، ایسا کون سا ملک ہے جہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہ لیا جاتا ہوتا؟ ایسی کون سی جگہ ہے، ایسی کون سی بستی ہے جہاں غوث اعظم کو لوگ پہچانتے نہ ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم کا غلام بنایا، لیکن اب ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس دامن کو بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو دامن پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ رکھا ہے اور اس کپڑے کو پکڑے ہوئے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں۔ دامن تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ دامن تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم آپ کے دامن کو پکڑ لیں، واقعی کپڑا پکڑ لیں، آپ کا دامن پکڑ لیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تو آپ جدھر جاؤ گے ہمیں ادھر چلنا پڑے گا۔ اگر آپ پورب جا رہے ہیں اور ہم پچھم گئے تو دامن چھوٹے گا، چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا؟ پتہ چلا آپ پورب جا رہے ہو، ہمیں بھی پورب ہی چلنا ہے، تب تو دامن پکڑے رہیں گے، اور اگر ہم پچھم کی طرف کو بڑھے تو دامن چھوٹ رہا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم دامن پکڑے ہوئے ہیں، تو شریعت کے جو ہے غوث اعظم شریعت پر چلے ہیں، ہمیں بھی شریعت پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم شریعت سے ہٹ رہے ہیں تو غوث اعظم کے دامن کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز کا بہت سختی سے حکم دیا، یہ تو حکم قرآن نے دیا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک واقعے سے ہمیں بتا دیا کہ اے میرے مریدو، نماز تم پر کتنی ضروری ہے۔ اگر کوئی میرا مرید ہوگا تو وہ نماز ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آتا ہے غوث اعظم کے پاس اور عرض کرتا ہے، پیروں کے پاس جاتے ہی ہیں مرید، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پیر کے پاس جاتا ہے کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، میری پریشانی دور کر دیجئے، اور پیر وہی ہوتا ہے جو اپنے مرید کی رہنمائی کرے۔ یہ نہیں کہ اور جو ہے اپنا مطلب سیدھا کرے، نہیں، بلکہ اپنے مرید کی رہنمائی کرے، دیکھے کہ میرا مرید کدھر بھٹک رہا ہے، میں اس کو سیدھے راستے پر لاؤں۔ مرید آیا تھا، اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری رہنمائی کیجئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے؟ کہا بہت کماتا ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے، کمائی میں برکت نہیں، برکت ختم ہو گئی، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وہ وظیفہ پڑھ لیا کروں اور میری کمائی میں برکت ہونے لگے۔ میری کمائی میں جو کماتا بہت ہوں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ جا کہاں رہا۔
अल्लाह अकबर। पता नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। आज ये हाल है मुसलमानों का कि कमाते तो बहुत हैं वाकई, लेकिन कमाई जा कहाँ रही है ये पता नहीं चल पाता। आज भी ये हाल है और ये हकीकत है। कमाने वाले का पता होता है, बरतने वाले का पता नहीं होता। ये तो पता है हम कमा रहे हैं इतने, ये 300 रुपये हमने 400 रुपये 500 रुपये दिन भर में कमाए, ये तो पता है ये हमने कमा लिए और रास्ते में चलते में कहीं पॉकेट में से गिर गए या किसी ने निकाल लिए, तो क्या हमें बरतने को मिले? नहीं मिले। ऐसा अक्सर होता है, कभी गिर गए, कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत बड़ी रकम हमारे हाथ मालूम है कि हमें वहाँ से इतने पैसे मिलने वाले हैं, हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाता है, वो पैसा हमें फ़ौरन कहीं और लगाना पड़ जाता है। तो कमाने वाले का पता होता है, बरतने वाले का पता नहीं होता है। बरतने वाले को अल्लाह ही जाने कौन बरतेगा। आओ मैं आपको बताऊं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ़ लाए और सबसे ज़्यादा आपने हमारे नबी की बिशारत दी कि मेरे बाद एक नबी आने वाले हैं जो आखिरी नबी होंगे, तुम सब उनके जो है कलमा पढ़ना और उनके तरीके पर चलना। अल्लाह अकबर। उनका नाम अहमद होगा। अहमद नाम से बिशारत दी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वो हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो हैं जिनकी जो है, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया कि आप जो है पाक मरियम से पैदा किए गए। अल्लाह अकबर। आपको बगैर बाप से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम है कि आपने दुनियावी चीज़ को कभी इस्तेमाल नहीं किया, आपने दुनिया को बिल्कुल छोड़ दिया था। यहाँ तक के आया है रिवायतों में कि आप के सामने पानी का कटोरा पेश किया गया पानी पीने के लिए, तो आपने उस कटोरे को भी फेंक दिया, कहा ये भी दुनिया की चीज़ है, और आप चुल्लू से पानी पिया करते थे। कहा ये भी दुनिया की चीज़ है, मैं इसे भी नहीं छूंगा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, एक मरतबा आपके पास एक शख्स आया, कहा हुजूर मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को गैब का इल्म अता फरमाया है। आपने उसको देखा, कहा तो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। कहा नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहा नहीं, तो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। कहा हज़रत इजाज़त दे दीजिए, आपकी सोहबत में सुधर जाऊँगा, मुझे अपने साथ रख लीजिए। जब बहुत ज़िद की हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा ठीक है तो चले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम साथ लेकर, वो शख्स था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे, और साथ में 3 रोटियां थी। कितनी रोटी थी? 3 रोटी थी। 3 रोटी लेकर के चले। रास्ते में एक जगह रुके, भूख लगी, एक रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खाई, एक रोटी उसने खाई। एक रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खा ली, एक उसने खा ली, एक रोटी रह गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम चश्मे पर पानी पीने के लिए चले गए। जब वापस आए तो देखा वो रोटी नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, है शख्स बता वो रोटी कहाँ गई? तो कहने लगा मुझे नहीं मालूम। कहा देख बता वो रोटी कहाँ गई? कहा हज़रत मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद इधर चला गया था, क्या मालूम कोई जानवर ले जाओगा उठाकर। कहा अच्छा चल। चले उसे साथ में लेकर चले। आगे चले तो आगे आ गई दरिया आ गई। अब उसको पार करना था, कैसे पार करें, कोई पुल नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह का नाम लिया और उसका हाथ पकड़ा और दरिया पर ऐसे चले जैसे ज़मीन पर चल रहे। पूरी दरिया पार कर दी, और दरिया पार करने के बाद फिर उससे कहा देख मैं अल्लाह का नबी हूँ, बता दे वो रोटी कहाँ गई। फिर कहा उससे मौजज़ा दिखाने के बाद कि शायद मेरा मौजज़ा देख लिया, अब आंखें खोल दे, बता दे। लेकिन अब भी कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि वो रोटी कहाँ गई। अल्लाह अकबर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं ठीक है तो और चल। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद जो है देखा एक हिरनी जा रही थी, उसके साथ उसके 2 बच्चे जा रहे थे। आपने एक बच्चे को बुलाया, इधर आ। वो हिरनी दौड़ कर चली, वो हिरनी का बच्चा दौड़ कर चला आया, क्योंकि जानवर
بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ جیسے ہی قریب میں آیا آپ نے اس کو پکڑا، ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد جو ہے اس کا گوشت بنایا گیا، گوشت بنانے کے بعد بھونا گیا، بھوننے کے بعد اس کو کھایا آپ نے اور اس نے کھایا، اور کھانے کے بعد ہڈیوں کو جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو جاتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ارے پیسے اسے مت دو یار، گھڑی کا معاملہ تم اس میں بھی ہے، بیٹھو بس سنو محبت سے، اب جیبوں میں ہاتھ مت ڈالیو۔ درود پاک پڑھو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے کہا کہ دیکھ، یہ معجزہ دکھانے کے بعد پھر پوچھا کہ بتا وہ روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہا میں نہیں جانتا کہ وہ روٹی کس نے کھائی ہے، دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سامنے جھوٹ مت بول، بتا دے وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ لیکن کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ اتنا بڑا منافق تھا کہ نبی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور خدا کی قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا وہ روٹی کس نے کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چل آگے چلے۔ آگے پہنچے تو 3 مٹی کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، تینوں مٹی کے ڈھیروں کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو پھونک ماری ہے تو وہ تینوں ڈھیر سونے کے بن گئے۔ 3 ڈھیر، ذرا سا سونے ہی آدمی کو مل جائے تو بھاگا بھاگا پھرے گا، اور وہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر سونے کے، 3 ڈھیر، اور وہ بھی وہ جو نیت خراب جو ایک روٹی پہ پھسل گیا، اس کے 3 ڈھیر دیکھ کے کیا حال ہوا ہوگا؟ جو ایک روٹی پہ پھسل گیا 3 ڈھیر دیکھ کر اس کا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب 3 سونے کے ڈھیر دکھائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا سن، اس میں سے ایک تیرا، ایک میرا اور ایک اس کا جس نے وہ روٹی کھائی تھی۔ اب جب یہ کہا تو چکر میں پڑ گیا، کیا کروں؟ لالچی آدمی ایک روٹی پہ پھسل گیا، اتنا بڑا سونے کے ڈھیر چھوڑ دیتا۔ کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ روٹی میرے علاوہ کسی نے نہیں کھائی تھی، میں نہیں کھائی تھی وہ روٹی۔ اب سچ بولا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنے معجزے دکھا دیے، سچ نہ بولا، لیکن سونے کی ڈھیری کا لالچ دیا گیا تو جھوٹا بننے کو بھی تیار ہو گیا۔ اور یہ کوئی اسی کی بات نہیں ہے، پیسے کے خاطر آج کل بڑے بڑوں کو پھسلتے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پیسوں کے خاطر لوگوں کے ایمان کو بکتے ہوئے دیکھا ہے، پیسوں کے خاطر لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، اب ہم ان 3 سونے کے ڈھیروں کا کیا کریں گے؟ جا یہ تینوں ڈھیر تیرے ہیں، ہم تو چلے۔ اس 3 ڈھیروں سونوں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اب یہ 3 ڈھیروں کے پاس بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے میں تو بہت امیر ہو گیا، میں تو بہت مالدار ہو گیا، سوچ رہا ہے، لیکن یہ بھی سوچ رہا ہے کہ ان 3 ڈھیروں کو لے کے کیسے جاؤں؟ سونے کے ڈھیر، میں اکیلا یہ 3 ڈھیر کیسے لے کے جاؤں؟ اسی سوچ میں رات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہے، 2 ڈاکو اس کی طرف کو بڑے چلے آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے۔ دیکھ رہا ہے کہ 2 آدمی آنے والے آ رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں۔ کہا اب تو جان گئی، اب نہیں بچوں گا، یہ جو ہے سونے کے چکر میں مجھے مار دیں گے۔ فوراً چلاک بہت تھا، دور سے ہی کہنے لگا اے بھائیوں مجھے مارنا نہیں، یہ 3 ڈھیر ہیں، ان میں سے ایک تمہارا اور ایک میرا، جان تو بچے۔ اب تو جان کی بازی آ گئی، جان سے زیادہ کیا پیاری ہے؟ کہ جان تو بچے، کہا ایک تیرا، ایک تیرا، ایک میرا۔ اچھا انہوں نے بھی کہا چلو بغیر مارے جب مل لیا مال تو کسی کو کیوں مارو، ہٹاؤ بانٹ دو، چلو ایک حصے میں لے لو۔ تو تینوں نے ایک لے لیا۔ اب ایک لے کر اب پھر یہ پلان ہوا کہ بھائی اسے لے کر چلا جائے گا تو پہلے کیا کریں، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، تو کہا ٹھیک ہے اسے لے کر چلیں گے، ایسا کرو پہلے کھانا کھا لو۔ تو کیا پلان بنا، کہا ایک آدمی جاؤ شہر اور شہر میں ہوٹل سے کھانا لے کر آؤ، سب بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اس کے بعد چلیں گے۔ تو ان میں سے ایک آدمی گیا کھانا لینے کے لیے، وہی جس کے سونے کے ڈھیر تھے، کہا تو ہی جا۔
کھانا لینے، سونے کے ڈھیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ چلا گیا کھانا لینے کے لیے، جب وہ کھانا لینے وہاں پہنچا تو شیطان نے اس کے دماغ میں یہ ڈالی کہ یار میرے 3 ڈھیر زبردستی قبضے کر لے رہے ہیں، ایسا کر جاؤں میں ہوٹل پہ ہی کھانا کھا لے رہا ہوں اور ان کے لیے باندھ کر لے جاؤں گا، اس میں ملا دوں گا زہر، اور جب زہر ملا دوں گا تو یہ دونوں مر جائیں گے، 3 ڈھیر پھر میرے ہو جائیں گے۔ کہا ہاں یہی کروں گا۔ تو اس نے وہاں ہوٹل پہ گیا، کھانا کھایا اور ان کا کھانا پیک کرایا، اس میں ملا دیا زہر، اور ادھر جب یہ دونوں تنا ہوئے تو ان کے پاس بھی شیطان آیا، اس نے ان کے دماغ میں کہہ ڈالی کہ ارے پاگل ہو رہے ہو، فالتو 3 ایک اسے دیے دے رہا ہو، تم 2 لوگوں کو مارو اسے 1.5 لے ہو، کیوں ایک ایک کے چکر میں پڑے ہو، فالتو ایک بلاجے میں دے رہا ہو، مارو اسے ختم کرو 1.5 لو۔ کہا ٹھیک ہے آنے دو، آنے دو، آئے گا تو اس کو سب ختم کر دیں گے، ادھر یہ تلواروں پہ دھال لگا رہے ہیں، آنے دو۔ اور ادھر جو ہے وہ بڑا خوش ہو کے آ رہا ہے، جا رہی ہوں دونوں کو ماروں گا، آج دونوں کو ماروں گا۔ پہنچے ہیں ادھر، پہنچا ہے ادھر، وہاں لے کر کے کھانا، اور جیسے ہی کھانا لے کر پہنچا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پکڑ کر مارا، سکی بوٹی سب گردن الگ، دھڑ الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، اور خوب پوچھ پاچھ کے خون۔ اب بولے ہاں اب صحیح ہے، اب جیڑ دے گا تمہارے کو۔ بولے چلو اب چلیں، بولے چل رہے ہیں یار، جلدی کیا ہے، کھانا تو کھا لو، کھانا تو لایا ہے نا، کھانا لایا، کھانا کھا کے تو چلیں گے۔ کھانا نکالا اور کھانے بیٹھ گئے، کھایا تو اتنا کھایا کہ پھر کبھی کھانا محسوس نہیں ہوا۔ دیکھا آپ نے کیا ہوا، 3 لوگ جو دولت کے پیچھے پڑے، دولت ملی انہیں لیکن برتنے کو کسی کو نہیں ملی۔ کیا ملا؟ اب کیا ہوا، 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ سونے کے ڈھیر ویسی پڑے ہوئے تھے، انہیں کتے نوچتے پھر رہے تھے، بھیڑیے کھا رہے تھے، اور عبرت کہہ رہی تھی یقیناً آئے گا وہ دن بھی جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش ہوگی، بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوا نیزے پہ جب سورج حرارت ڈالتا ہوگا۔ تو مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ، میں انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو اس دنیا سے جاتے ہیں، اس دنیا سے انتقال کرتے ہیں، تو جب ادھر ان کا جنازہ اٹھتا ہے، ادھر ان کے گھروں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، ادھر ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ، مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں ان لوگوں کو کہ جو اپنے بچوں کو، وعلیکم السلام، اپنے بچوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ ادھر وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کل کو جو ہے ادھر وہ اس دنیا سے گئے، ادھر ان کے بچے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ۔ اور وہ لوگ ذرا وہ سوچیں کہ ادھر جو ہے وہ دنیا سے جاتے ہیں، ادھر دنیا سے جانا ہوتا ہے، ادھر گھر لوٹتے لوٹتے جو ہے ان کے یہاں ٹی ویاں چلا کرتی ہیں، ادھر گھر واپس آئے اور ٹی وی چالو۔ ایسے ایسے لوگ اللہ رحم فرمائے، اور ایسے بچے جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جنہوں نے کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنے باپ کے لیے کیا بخشش کریں گے، کیا پڑھیں گے، کیا ایصال ثواب کریں گے؟ یہ کیا کس نے؟ یہ ماں باپ نے خود اپنے بچوں کا ایسا ماحول بنایا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کا ایسا ماحول بناؤ جو تمہارے کام آ سکے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ دولت کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، اس دولت کو کوئی برت نہیں سکتا، برتے گا وہی جسے خدا چاہے گا۔ آپ کو کمانے کا پتہ ہوتا ہے لیکن برتنے کا خود پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو چلے گئے تھے، اب وہاں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں 3 ڈھیر ویسے ہی پڑے ہیں اور 3 لاشیں پڑی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں رزق دیا ہے، ہم اس رزق پر راضی رہیں،
اور زیادہ کمانے کے چکر میں خدا کو نہ بھولا۔ بات نماز کی آئی تھی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا ہمیں درس دیا۔ آپ کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضور برکت نہیں ہوتی، تو آپ اللہ کے ولی نے جان لیا کہ کیوں برکت نہیں ہوتی۔ کہا جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا گیا۔ مرید نے کوئی سوال نہیں کیا کہ حضرت میں تو آپ سے کوئی وظیفہ پوچھنے آیا تھا، آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کچھ نہیں کیا، پردے کو کہہ رہے ہیں، لیکن گیا پردہ لگا دیا۔ 8 ہی دن گزرے تھے، 8 دن بعد واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے پیر و مرشد، اب تو میرے جو ہے کام میں جو ہے میرے مال میں بہت برکت ہو رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی کمایا کرتا تھا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا مال کا کہاں جا رہا ہے، لیکن اب میرے کام میں برکت کیوں ہونے لگی؟ اب سنو میرے بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سن، تیرا گھر جو تھا وہ سڑک کے کنارے تھا، تیرے گھر کے دروازے کے پاس سے لوگ گزرا کرتے تھے تو گزرنے میں نمازی بھی ہوا کرتے تھے، بے نمازی بھی ہوا کرتے تھے۔ اے میرے مرید، تو نماز پڑھتا تھا، تیرے گھر میں سب نماز پڑھتے تھے، تیرے گھر میں تو سب نمازی تھے، لیکن راستے سے جو بے نمازی گزرتے تھے ان کی نگاہ تیرے گھر پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر کی برکت اڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے تیرے گھر پر پردہ پڑوا دیا، لہذا بے نمازی گزرتا تو پردے پر نظر پڑتی، تیرے گھر کے اندر نظر نہیں جاتی، اس کی بے نمازی کی نظر پڑنا بند ہو گئی، تیرے گھر کی برکت واپس آ گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، عرفان صاحب قبلہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بے نمازی کی اگر نگاہ پڑ جائے تو گھر کی برکت اڑ جائے، اور جس گھر میں پورا بے نمازی رہتا ہو تو بولو اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس میں پیسہ ہم کتنا ہی کمائیں گے لیکن اس پیسے کا پتہ نہ چلے گا کہاں لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو آج نماز کی اہمیت بتا کر چلا جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو نماز کے قریب ہوتا ہے وہ بے حیائی سے بھی رکتا ہے، بری باتوں سے بھی رکتا ہے۔ جو نمازی ہو جاتا ہے، جو مسجد میں پہنچ جاتا ہے، وہ کتنا ہی عیبدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے سدھرنا شروع ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے اس کا جو ہے کردار بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گالیاں بک رہا ہے تو اسے گالی بکنے پر شرم آنے لگتی ہے، اگر بے داڑھی والا ہے تو چند ہی دنوں میں ہم اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا اس کے ساتھ ہی ہے جو نماز دل سے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو بوجھ جان کر نہیں پڑھتا۔ جانتے ہو نماز کتنی افضل اعلیٰ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی عبادت ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا زمین پر، اللہ اکبر، زکوٰۃ فرض کی زمین پر، اللہ اکبر، حج فرض کیا زمین پر، اللہ اکبر، اور فرائض زمین پر فرض کیے گئے، لیکن جب نماز کو فرض کرنا مقصود ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز فرض کی تو زمین پر فرض نہیں کی بلکہ اپنے محبوب کو جو ہے لاوقع میں بلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، معراج سے جو ہے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی اور اپنا دیدار کرانے کے بعد نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو نماز کی اہمیت کو اسی کو سے سمجھ لو کہ اور چیزیں زمین پر فرض کی گئیں لیکن نماز معراج میں لامقام اللہ نے فرض کی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ارے میرے نبی کا فرمانا، کیا اپنے نبی کے فرمان پر جو ہے یقین نہیں ہے؟ ارے نبی کے فرمان پر تو ایسا یقین ہے کہ زمانہ بدل سکتا ہے لیکن ہمارے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ جب میرے نبی نے فرما دیا کہ نماز مومنوں کی معراج ہے تو یقیناً جو ہے نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ارے اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ان کی معراج تو وہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، ان کی معراج تو وہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے،
اور میری معراج ہے یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ ہم اپنے نبی کے اطاعت کریں، ہم اپنے نبی کی فرما برداری کریں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں، یہی ہماری معراج ہے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے نماز جیسی انمول عبادت ہمیں عطا کر دی ہے۔ ایسی نماز ایسی عبادت ہے، نماز ایسی عبادت ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جو ہے آج کے سائنسداں بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ نمازی آدمی کو جانے کتنی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ جو نمازی آدمی ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہ کبھی ہائی ہوگا نہ کبھی لو ہوگا، لیکن صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب نیت باندھتے ہیں، تو جب نیت باندھیں گے تو ہم ہاتھوں کو اس طرح کریں گے، کانوں کے لو تک لے جا کر جب ہم ایسے اس چیزیں کریں گے تو دیکھیں آپ یہ سینے پہ تناؤ آ رہا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نیت باندھنے کا۔ جب ہم یہ تناؤ لیں گے اس سے سینے کی ہماری نسیں جو ہے وہ کھنچتی ہیں۔ اس کو دیکھ کر ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلڈ پریشر صحیح رہتا ہے۔ جو نمازی کا آدمی جو ہے بلڈ پریشر صحیح رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نمازی آدمی جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی نگاہ ناک پر ہوتی ہے۔ اس کو بھی بتایا کہ جو سجدے کی حالت میں جو ہے زمین پر سر رکھ کر آنکھوں سے اپنی ناک کو دیکھے گا تو اس کی نگاہیں صحیح رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں، یہ سب ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی یوگا کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو کسی کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مذہب میں 5 وقت کی نماز عطا کر کے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ انہیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں صحیح ڈھنگ سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلیں۔ تو میں نے عرض جو کیا تھا کہ غوث اعظم کا دامن پکڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے، جو ان کا طریقہ ہے اسی طریقے پر چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو غوث اعظم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مجھ سے بولنے میں قصداً یا سہواً جو بھی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام